ہم بچپن ہم نے بہت زمانہ کافی مہینے ان کی بیٹی کے مکان میں ہم نے گزارے. ہم لاسوئی تکیے سے جب ہم لوگ آئے تھے بلاسپور تو سب سے پہلے ہمارا بستر جو لگا تھا حضرت معصوم شامیہ کی بیٹی کے مکان میں لگا تھا. میں سارا دن حضرت کے آستانے میں رہتا تھا اور حافظ پرویز صاحب اس زمانے میں مسجد کھجور والی میں مدرسہ تھا اس میں پڑھاتے تھے. میں ان کے پاس پڑھنے بھی جایا کرتا تھا. تو بچپن سے میں نے ان کی کرامتیں ان لوگوں سے سنی ہیں جن کے باپ نے داداؤں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے. صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں, بے شمار ان کی کرامتیں. پان بہت کھایا کرتے تھے اور پان ان کے کرتے پہ گرتا رہتا تھا. یہ حال تھا ان کا, اور اللہ تعالیٰ نے زبان میں وہ اثر دیا تھا. کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, یہ بظاہر ہم لگتا ہے خاموش بیٹھے ہیں, یہ خاموش نہیں بیٹھتے, ان کی ہر سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے. حضرت نے بڑے اچھے انداز سے تمہیں سمجھایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. مگر آج کل ہمارے کچھ علماء کی زبان اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ مسلک کو اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام کو وہ بجائے روشن کرنے کے بدنام کر رہے ہیں. سلیقہ نہیں بولنے کا. ارے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو تم دین سے سمجھاؤ, علم کے ذریعے سمجھاؤ, اخلاق کی بنیاد پر سمجھاؤ, عمل کی بنیاد پر سمجھاؤ, تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر سمجھاؤ, تب تو سمجھ میں آ جائے گی. ارے جوتے کی سمجھ میں کس کے آئے گی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جوتے سمجھائیں گے, پاگل ہو گئے. ساری زندگی جوتے پڑے ہونے ساتھ ان کی کھوپڑیوں پہ, تب عقل میں آئی ہے ان کے. ہمیں پچھلا ریکارڈ بھی سب کا معلوم ہے, سمجھے آپ؟ جوتے پڑھ پڑھ کے تو وہ ادھر آئے, وہ جوتے یاد ہیں. تو جوتوں سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے, اخلاق و کردار سے سمجھا سکتے ہیں. اللہ نے جو علم دیا اس علم کی بنیاد پہ سمجھا سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سید معصوم شامیہ علیہ رحمہ جن کی یاد میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے, وہ بلاسپور کے اندر بزرگ جلوہ گر ہیں اور اپنے زمانے کے صاحب کشف و کرامت. یہ نہیں کہ خالی وہ نام معصوم شامیہ ان کا, اپنے وقت کے صاحب کشف و کرامت. 80 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے بلاسپور کے اندر. میری نانی بھی حیات ہیں, انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا تھا, بہت ضعیف تھی وہ. ہم بچپن ہم نے بہت زمانہ کافی مہینے ان کی بیٹی کے مکان میں ہم نے گزارے. ہم لاسوئی تکیے سے جب ہم لوگ آئے تھے بلاسپور تو سب سے پہلے ہمارا بستر جو لگا تھا حضرت معصوم شامیہ کی بیٹی کے مکان میں لگا تھا. میں سارا دن حضرت کے آستانے میں رہتا تھا اور حافظ پرویز صاحب اس زمانے میں مسجد کھجور والی میں مدرسہ تھا اس میں پڑھاتے تھے. میں ان کے پاس پڑھنے بھی جایا کرتا تھا. تو بچپن سے میں نے ان کی کرامتیں ان لوگوں سے سنی ہیں جن کے باپ نے داداؤں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے. صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں, بے شمار ان کی کرامتیں. پان بہت کھایا کرتے تھے اور پان ان کے کرتے پہ گرتا رہتا تھا. یہ حال تھا ان کا, اور اللہ تعالیٰ نے زبان میں وہ اثر دیا تھا. کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, یہ بظاہر ہم لگتا ہے خاموش بیٹھے ہیں, یہ خاموش نہیں بیٹھتے, ان کی ہر سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے. ان کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے, ان کا ہر اعضا اللہ کا ذکر کرتا ہے. سمجھے آپ؟ تو حضرت معصوم شامیہ علیہ رحمہ تو واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ کے صحن میں جو زمین تھی نا مکان کے سامنے, اس میں ایک مرتبہ حضرت نے گنے بو دی. گنے, اب وہ گنے بڑے بڑے ہو گئے. اس محلے میں ایک وبا پھیل گئی میاں, اور کھانسی کی وبا آ گئی. لوگوں کو کھانسی شروع ہو گئی. بتیری دوا کرتے کھانسی ختم نہیں ہوتی, دوا پیتے پیتے پریشان, کھانسی ختم نہیں ہوتی. ایک آدھ بندہ آ گیا حضرت کی بارگاہ میں, کیا ہوا؟ فرمایا صاحب بڑی کھانسی ہو گئی, دوا سے آرام نہیں ملتا. تو آپ نے گنا کاٹ کے لائے, چھوٹا ٹکڑا کاٹا اور کندھی کھا لیا. وہ ٹکڑا اس کو دیا, اس نے ٹکڑا کھایا, کھانسی ختم ہو گئی. اسی سے خبر پھیل گئی کہ معصوم شامیہ نے گنے بو دیے, ان گنوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے.
جسے کھانسی کا بیماری ہوتی وہ حضرت کی بارگاہ میں آتا، گنا مانگتا، گنا کاٹ کے دیتے، وہ گنا کھاتا، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ کشف و کرامت ان کی گزری، اور بڑی کرامت ان کی ہے۔ پیدل سفر کرتے تھے آپ، کوئی ملتا تھا حضرت میری گاڑی پہ بیٹھ جا، فرمایا تو چل میں آ رہا ہوں، تو چل میں آ رہا ہوں۔ کسی کو رامپور چوراہے پہ ملتے ہیں، بلاسپور گیٹ پہ، حضرت چلیے ہمارے ساتھ بلاسپور، فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ بلاسپور آتا، دیکھتا معصوم شامی بلاسپور چوراہے پہ کھڑے ہوئے، حضرت آپ کب آ گئے؟ فرمایا ابھی تو آئے ہو، پیچھے پیچھے تو آئے ہو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ والوں سے محبت کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ بے شمار حضرت کی کرامتیں ہیں، اور ان کی ایک بیٹی تھی، انہی کی بیٹی کی اولادیں آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ کوئی دوسری اولاد حضرت کے نہیں ہوئی تھی، صرف ایک بیٹی تھی ان کی نسلیں آج بھی ہیں، اور ان کی بارگاہ، ان کا وہ مزار پاک بلاسپور کے اندر آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ہر ایک جاتا ہے عقیدت مند، اس کو فیض ملتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے آج بھی بلاسپور کے اندر موجود ہیں جنہوں نے بڑی سالوں سال حضرت کی بارگاہ میں حاضریاں دی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، ہاں اپنی قبر سے نکل کے آئے، کئی بار لوگوں نے دیکھا۔ وہ نواب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ کون سے نواب کا دور تھا۔ رامپور کے نواب نے ارادہ کیا کہ اپنے 2-3 منشیوں کو بتایا کہ بلاسپور چلنا ہے، اور جا کر پورے بلاسپور تحصیل میں جا کے تھانے پر چھاپا ماریں گے کہ نظام کیسا چل رہا ہے تھانے کا، بتانا کسی کو نہیں، خبر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات چھپا رہی ہے، اس زمانے میں کوئی فون نہیں، کچھ نہیں، اور خادم آتے تھے، قاصد آتے تھے، وہ آنے میں بھی ٹائم لگتا تھا ان کو، کوئی خبر نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ نواب نے منصوبہ بنایا، بلاسپور کا کوتوال ٹہل رہا ہے، چوراہے بلاسپور پر حضرت سید معصوم شامی علیہ رحمہ کا گزر ہوتا ہے، اور اس کے کان میں کہتے جاتے ہیں پرسوں کو نواب آ رہا ہے، ہوشیار رہنا، تیاری کر لینا۔ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، اور آپ کا حال یہ تھا، ایک چادر آپ یوں کر کے ڈالتے تھے کاندھے پر، کمبل ٹائپ کا، جو زمین سے لڑکتا ہوا جلتا تھا، لٹکتا ہوا۔ فرمایا کہ نواب آ رہا ہے، ہوشیار رہنا، تیاری کر لینا۔ آپ کہتے ہوئے نکل گئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بلاسپور کے عظیم بزرگ ہیں، اور ان کا نام سید معصوم شامیہ ہے، اور یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس کے دل پہ بات اثر کر گئی، تھا تو غیر مسلم، ان نے تھانے کو سجایا، صاف صفائی کرائی، جہاں جو ہونا تھا وہ ہونا چاہیے۔ 2 دن کے بعد اب آپ پہنچ گئے، دیکھا تو تھانے کا نظام بڑا صاف ستھرا، لالٹینیں جل رہی ہیں، مشالیں جل رہی ہیں، روشنی ہوئی ہوئی ہے، صفائی ہوئی ہے۔ ان کا بھائی یہ نظام بڑا اچھا کر رکھا ہے آپ نے۔ فرمایا تھا تو نہیں آسا، مگر آپ کی خبر مل گئی تو کرنا پڑا سارا۔ ان کا تمہیں کس نے خبر دے دی؟ ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں آنے کا، اچانک آئے۔ ان کے یہاں ایک درویش رہتے ہیں جن کا نام حضرت سید معصوم شامیہ ہے، انہوں نے خبر دی تھی کہ پرسوں کو نواب آ رہا ہے، ہوشیار رہنا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے ملواؤ ان بزرگ سے، کون ہے؟ ایسی ہستیاں بھی ہیں؟ ان کا صاحب مجھے پتہ نہیں کہاں رہتے وہ۔ ان کا چلو گاڑی میں بیٹھو، ڈھونڈتے ہیں ان کو، تلاش کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ٹہل رہے ہیں، دیکھا کہ برابر سے حضرت گزرے۔ فرمایا صاحب یہی تو ہے جنہوں نے مجھے آپ کا بتایا تھا آنے کا۔ تو فوراً نواب اترتا ہے، سا کے سلام کہتا ہے، کہتا حضور تشریف لائے، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ فرمایا جاؤ نواب، ہم وعدہ کرتے ہیں تم پہنچو، ہم آتے ہیں، تم جاؤ ہم آ جائیں گے۔ یہ کہہ دیا، وہ نواب اپنے گھر چلے گا، رامپور، ریاست رامپور پہنچے۔ اپنے محل میں جب پہنچتے ہیں، نواب قلعے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کے صحن میں سید معصوم شامیہ ٹہل رہے ہیں۔ ان کا حضور آپ فرمایا تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم پہنچو میں آ رہا ہوں۔ ابھی حضرت نے سنا کہ اللہ کے رسول فرمایا جب بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ تو اللہ کا ولی کسی حال میں ہو، چاہے وہ عالم وجد میں رہتا ہو، عالم استغراق میں رہتا ہو، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پابندی کیا کرتا ہے، سمجھے آپ؟ اور جو اللہ کے فرمان کی پابندی نہ کرے، اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ اس اللہ کے فرمان کی عزت نہ کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں،
سمجھے آپ؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ مسلک ہمیں کیسے سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کو جوتا مار کے تھوڑی مسلک سمجھایا ہے، چپلے مار کے تھوڑی سمجھایا ہے۔ آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ ہمیں تو ایسے اعلیٰ حضرت نے سمجھا، سمجھے آپ؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی اچھی تقریر حضرت سے ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور اللہ والوں سے محبت کرو عقیدت کے ساتھ، اور کوشش کرو کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی ویسے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ کیا کیا ملے گا؟ سچائی ملے گی، ایمانداری ملے گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی ملے گی۔ ان کی زندگی میں نبی کی شریعت ملے گی، ان کی زندگی میں نمازیں ملے گی، ان کی زندگی میں حج و زکوٰۃ ملے گا، ان کی زندگی میں اللہ کا ذکر ملے گا، سمجھے آپ؟ ان کی زندگی میں رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل ملے گا۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں غوث پاک سے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم حضور کی سنتوں کو پامال کرتے پھرتے ہیں۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ جتنا شریعت کا پابند بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مراتب ولایت میں بلند فرماتا ہے، اتنے بلند فرماتا ہے، سمجھے آپ؟ بہت ٹائم ہو گیا، اچھا درود شریف پڑھیں، دو تین شعر سناتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔